السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا، سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد میں پھر بات کرتے ہیں۔ دوستو بات بہت ہی گہری بتائی ہے، بہت ہی گہری بات ہے، سوچنے کی بات ہے آج کل کے زمانے کے اندر۔ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیے اور آپ کو حضرت کی بات کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے مجھے۔ ایک ایک بات حق ہے، سنیے۔ میں پھر وہ جملہ دہراتا ہوں جس پر اعتراض کیا گیا ہے، کیا یہ حقیقت نہیں کہ مولوی زکوٰۃ خور ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ مدرسے زکوٰۃ سے چلتے ہیں؟ اگر میں نے زکوٰۃ خور کہہ دیا تو کیا گناہ سے کر دیا؟ زکوٰۃوں پر تو ساری زندگی کا دار و مدار ان کا چل رہا ہے۔ آج کے زکوٰۃ خور مفتی، میں پھر یہی بات جملہ دہرا، زکوٰۃ خور مفتی جن کے جو مستحقین کا مال اور ان کا حق غصب کر کر کے کھاتے کھاتے جن کا قلب سیاہ ہو چکا ہے۔ صحیح حق بات ہے۔ اللہ رب العزت نے نظام زکوٰۃ اس لیے نافذ فرمایا تھا مسلمانوں پر کہ اسلام سے مسلمانوں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے، اور اس حکم پر جب عمل ہوا تو ایک ایسا بھی دور آیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا کہ مسلمان اپنی زکوٰۃ لیے گھومتے تھے اور کوئی زکوٰۃ کا حقدار نہیں ملتا۔ اسی لیے اسلام نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تھا۔ لیکن یہ سلامت رہے نام نہاد مفتی و مولوی حضرات، جب کوئی دھندا نہیں ہوتا تو مدرسہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حق بات ہے ایک دم سے۔ اور زکوٰۃ و فطرہ اور صدقہ و خیرات کا وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور مسلمان جو غریب و مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ کا ایک پیسہ نہیں پہنچ پاتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1400 سال 1450 سال کے زمانے میں مسلمانوں میں غربت کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا، آج مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور آج پوری دنیا کی اقوام میں مسلمان سب سے کمزور ترین اور سب سے مفلوک الحال قوم بن چکی۔ اگر یہی زکوٰۃ مسلمانوں میں تقسیم کی ہوتی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ آ جاتا، پھر مسلمان زکوٰۃیں اپنے لیے پھرتا، کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا۔ عزیزان ملت، اس زکوٰۃ کا ایک دستور، ایک سسٹم، ایک نظام بھی قائم کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ سب سے پہلے اپنے غریب اعزاء و اقربا کا حق ہے، سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ ان کے بعد دوسرا حق آپ کے غریب پڑوسی کا۔ آپ کے عزیز اقربا میں کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کا حقدار تو پھر اپنے پڑوسیوں میں آپ کو دینا ہوگا، پڑوسیوں میں بھی کوئی نہیں تو محلے میں دینا ہوگا، محلے میں کوئی نہیں تو شہر میں دینا ہوگا۔ آج مسلمانوں کے غربت و افلاس کا یہ عالم ہو چکا ہے، ہر محلے میں سفید پوشی ضرور ہے لیکن پیٹ میں دانہ نہیں ہے، فاقہ کرنے پر لوگ مجبور ہیں۔ یہ اسی زکوٰۃ خور مولویوں کے یہ دین ہے۔ کیا یہ اتنے ایک سچی اور کڑوی بات کہہ دی تو بہت برا لگ گیا؟ ماشاءاللہ جو بھی گفتگو کہی، حق بات کہی ہے دوستو، اس میں کچھ لوگوں کو برا لگا ہے، اور برا انہی لوگوں کو لگا ہے جو لوگ زکوٰۃ کا پیسہ کھاتے ہیں، مدرسہ نام نہاد کے لیے کھول لیا اور اصل میں وہ اپنے گھر کا خرچ، اپنا خرچ چلا رہے ہیں۔ اور یہ بات جو بتائی ہے 100 کے 100% حق ہے۔ آج دیکھیے آپ، زیادہ تر لوگ مقرر بننے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ شاعر بننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی درسگاہی مدرس بننا نہیں چاہتا، کوئی امامت کرنا نہیں چاہتا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو پہلے امام تھے اب مقرر بن گئے، اور جب مقرر بن گئے، فیمس ہو گئے، لوگوں نے ان کو بلانا اپنے جلسوں میں شروع کر دیا۔ ان سے پوچھا جائے کہ، اور پوچھا، میں نے بھی پوچھا کئی لوگوں سے، حضرت آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا کام کیا ہے؟ یعنی صرف یہی ایک کام ہے کہ خطابت کریں جلسوں میں جا کر کے، یا اس کے علاوہ کہیں امامت کرتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ تو کہتے ہیں یار امامت میں تو کوئی مجھے اتنا پیسہ دے نہیں پائے گا، اس سے زیادہ تو میں جلسوں میں کما لیتا ہوں، تو میں نے اس کے لیے ایک کام کیا ہے کہ میں نے مدرسہ اپنا کھول لیا ہے۔ آپ ہر مقرر سے پوچھئے، نام نہاد مفتی حضرت نے جیسا بتایا، نام نہاد مفتیوں نے زکوٰۃ کھائی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ ان نام نہاد مفتیوں نے اپنے آپ میں غریبوں کا حق لیا ہے، غریبوں تک نہیں پہنچایا ہے، غریبوں تک نہیں پہنچا، مدرسے کے نام کے اوپر زکوٰۃ کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ دوستو حقیقت بات ہے، یہ نام نہاد مفتی جو آج جلسوں میں مفتی بنے ہوئے ہیں اور فتویٰ دے رہے ہیں
اور ایسی ایسی روایتیں جو من گھڑت ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے بیانات کر رہے ہیں اور مفتی بنے ہوئے اور زکوٰۃ کا پیسہ مدرسے کے نام سے کھا رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی ایسا مقرر بتا دیجئے، چھوٹا سا چھوٹا مقرر لے لیجئے، اس سے پوچھیں کہ آپ کا کام کیا ہے، کام کیا ہے آپ کا؟ بس میں مدرسہ کھولے ہوئے ہوں، بچوں کو پڑھا رہا ہوں، رمضان کا مہینہ آئے گا، آپ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ مدرسے میں دیجئے، تعاون کیجئے، یہ فلانا دھماکہ نہ جانے کیا سے کیا لگاتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے، اور اس کے علاوہ آج آپ دیکھیں کہ گلی گلی میں مدرسے کھل رہے ہیں، گاؤں گاؤں میں مدرسے کھل رہے ہیں، محلے محلے میں مدرسے کھل رہے ہیں، صرف و صرف اس وجہ سے کہ ہم مدرسہ کھولیں گے، بچے پڑھنے کے لیے آئیں گے، 100-200 روپے ان سے مہینہ کے لیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو زکوٰۃ کا پیسہ وصولیں گے، فطرہ کا پیسہ وصولیں گے، اس سے ہم اپنا کام چلائیں گے۔ اور یہی بات حضرت نے بتائی ہے، کچھ لوگوں کو ناگوار گزرا ہے اور ناگوار اسی کو گزرے گا۔ جیسے کہ میں آپ سے بتاؤں یار، چور کو جب آپ چور بولیں گے اور وہ پکڑا نہ گیا ہو، چور کو جب آپ چور بولیں گے تو اسے برا ضرور لگے گا۔ اور زکوٰۃ کا پیسے کے بارے میں اگر میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، حقیقت دوستو کسی بھی مفتی سے اس کے بارے میں تحقیق کر لینا، معلوم کر لینا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ان مدرسوں میں جائز نہیں ہے، اتنا یاد رکھیے، نہ فطرے کا پیسہ ان مدرسوں میں جائز ہے جو مدرسے لوگ اچھی طریقے سے چلا رہے ہوں، عوام، مطلب جیسے کہ گاؤں میں ایک مدرسہ ہے، انجمن کا مدرسہ ہے گاؤں میں، اب کوئی بھی ضرورت لگتی ہے تو انجمن یعنی پورے گاؤں والے فوراً اس چیز کو حاصل کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کی ضرورت لگی کہ مجھے راستہ خریدنا ہے، مجھے مدرسے کے لیے کام کرانا ہے، یہاں پہ پلستر کرانا ہے، یا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، مجھے 1-1.5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ امام صاحب نے اعلان کیا، صدر صاحب نے اعلان کیا، پوری بستی والوں نے سنا، اور تقریباً 1-2 گھنٹہ گزرا، وہ سارا پیسہ اکٹھا ہو گیا، 1-1.5 لاکھ روپیہ، یا 1-2 دن گزرے اور پورا پیسہ اکٹھا ہو گیا، 1 مہینہ گزر گیا، پورا پیسہ اکٹھا ہو گیا۔ یعنی کہ جہاں پورے گاؤں والے مدرسے کا خیال رکھتے ہوں، مدرسے کی دیکھ بھال کرتے ہوں، مدرسے کی ہر ضرورت کو پوری کرتے ہوں، ان مدرسوں میں زکوٰۃ کا پیسہ، فطرے کا پیسہ لگانا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کا فطرہ ادا ہوگا، نہ ہی آپ کا فطرہ۔ ہاں، وہ مدرسے جہاں طلبہ پڑھتے ہیں، باہر کے بچے پڑھتے ہیں آ کر کے، اور غریب بچے بھی، یتیم بچے بھی ہیں، تو زکوٰۃ کا پیسہ جو جا رہا ہے ان پر خرچ ہو، ان بچوں کے اوپر خرچ ہو، تاکہ ان کی تعلیم اچھی طریقے سے ہو جائے، تو ان مدرسوں میں جائے۔ اس کے علاوہ جو یہ گاؤں گاؤں، گلی گلی، کوچے کوچے میں مدرسے کھل رہے ہیں، اور انہی کو حضرت نے بتایا ہے، انہی کو حضرت نے بتایا کہ یہ مدرسے کھول لیے، مدرسے کھولنے کے بعد میں اب زکوٰۃ کا پیسہ کھا رہے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیے کہ جو سب سے غریب عالم آپ کے بستی میں ہو، اس کو صرف آپ اتنا کام دے دیجئے کہ وہ مدرسہ کھول لے۔ جیسے وہ مدرسہ کھولے گا، 2-4 سال کے بعد میں آپ دیکھیے، عالموں میں، پوری بستی میں تو نہیں تو عالموں میں سب سے سکون، یعنی دنیا کی دولت، دنیا کا سکون سب سے زیادہ جس کو ملے گا وہ اسی کو ملے گا جو مدرسہ چلا رہا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے گاؤں میں مدرسہ کھولے ہوئے ہے۔ تو لہٰذا جو بھی بات حق کہی ہے، اگر آپ کو حق لگی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں دوستو، اپنے دوست اور احباب کے ساتھ میں شیئر کریں۔ جو بھی زکوٰۃ ایسے مدرسوں میں دیتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایسے مدرسوں میں، انجمن کے یعنی گاؤں کے مدرسوں میں دیتے ہیں جس کی ضرورتیں آسانی کے ساتھ میں پوری ہو جاتی ہیں، ان سے کہیں کہ اپنا زکوٰۃ کا پیسہ بچائیں، غریبوں کو دیں، یہ غریبوں کا حق ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ، عشر کا غلہ، یہ ساری چیزیں غریبوں کے لیے ہیں، غریبوں کا حق ہے، غریبوں کا حق مارا جا رہا ہے۔ آج ہر ایسی بستی آپ لے لیجئے جس میں امیر کم سے کم ہوں گے، غریب زیادہ سے زیادہ ہوں گے، اور وہی امیر لوگ اگر غریب کی مدد کرنا شروع کر دینا، ہر سال یعنی ہر ایک چیز کا وہ نکالیں، صدقہ نکالیں، زکوٰۃ ہے زکوٰۃ نکالیں، عشر ہے عشر نکالیں، صدقہ فطر نکالیں، قربانی کا گوشت دیں، انشاءاللہ رب العزت آپ دیکھیے کہ کیسی خوشحالی اس بستی میں آ جائے گی، اور
چند سالوں کے بعد میں غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر 10 حضرات ایک بستی میں 10 لوگ امیر ہیں اور 50 لوگوں کی بستی ہے، 40 لوگ غریب ہیں، اور ان 10 لوگوں کے اوپر اگر 10 ہزار روپے زکات نکل رہی تو 1 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ زکات کا نکالا اگر جائے، 40 لوگوں میں تقسیم کیا جائے، تو آپ بتائیے کہ کس طریقے سے ان کی عید نہ ہوگی، ان کی بھی خوشحالی ہوگی، ان کے اندر بھی خوشحالی آئے گی، اور وہ بھی کمائیں گے، اور ادھر سے 10-20 ہزار روپے جو بھی مل جائے گا، 10 ہزار روپے اگر ان کو مل گیا، 5 ہزار روپے مل گیا، اسی طریقے سے عشر کا غلہ ان کو مل گیا، اسی طریقے سے صدقہ فطر اگر انہیں مل گیا، تو کل ملا کر کے 20 ہزار روپے اگر ان کے پاس میں آ گیا، تو ایک سال میں ایکسٹرا ان کے پاس میں 20 ہزار آئے گا، اور جو وہ کماتے ہیں تو اس طریقے سے دھیرے دھیرے غربت ختم ہو جائے گی۔ اور میں نے تو کم لوگوں کی بات کہی ہے، 10 لوگ ایک بستی میں، جو تقریباً 50 لوگوں کی بستی ہو، لیکن 50 لوگوں کی بستی ہے ہی نہیں۔ اکثر گاؤں دیکھنے کو آپ کو ملیں گے جس میں 80-100 گھر مسلمانوں کے ہوں گے، اور اس میں سے آپ کو تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ ہی لوگ ایسے ہوں گے جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، جن کے اوپر صدقہ فطر ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ہر سال رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی بقرعید میں اور دیگر جگہوں کے اوپر یہ اعلان کرتا رہتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر اور جو بھی صدقہ ہے جو صاحب نصاب کے اوپر ہے، تو وہ تقریباً 95% لوگ بستی کے اندر، پوری دنیا کے اندر لوگ پائے جاتے ہیں۔ مسئلہ میں جب بتاتا ہوں دوستو، اور حقیقت بھی یہی، آپ دیکھیے، آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کے پاس میں آدھا کلو چاندی ہے، یا آپ کے پاس میں آدھا کلو چاندی نہیں ہے، آپ کے پاس میں آدھا تولہ سونا ہے، اور سونے کی قیمت آج کل کے زمانے کے اندر کتنی ہے؟ آج کل کا ریٹ اگر دیکھا جائے 1 لاکھ کے پاس پار میں ہو گیا، 1 لاکھ کے قریب میں ہوگی۔ اور تھوڑی سی چاندی بھی آپ کے پاس میں، جو شادی شدہ ہوں گے وہ جانتے ہوں گے، اگر آدھا تولہ سونا ہے، آدھے تولے سونے کی قیمت اگر دیکھی جائے تو 50 ہزار روپے، اور چاندی اگر آپ کے پاس میں 10 ہی گرام ہے، 20 گرام اگر چاندی ہے، اگر آپ 10 رکھ لیں یا 20 گرام آپ چاندی اپنے پاس میں رکھ لیں، تو 20 گرام یعنی 1 لاکھ میں چاندی بھی رکھ لیں تو 20 گرام 20 ہزار کی چاندی ہوئی جا کر کے، تو 50 اور 20 70 ہزار، اور آدھا کلو چاندی یعنی 600 گرام چاندی، آپ بتائیے 60 ہزار کی بنتی ہے جا کر کے، 60 ہزار کے قریب میں بنے گی، اور آپ کے پاس میں 70 ہزار 75 80 ہزار کا مال ہے، تو اور اس مال کے اوپر 1 سال بھی گزر گیا، تو آپ پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے؟ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کون ایسا ہے جو زکوٰۃ سے بچے گا، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ اور ایسے گاؤں کے اندر، گاؤں میں، شہروں میں غریب بہت کم ہے، بہت کم۔ ہمارا گاؤں ہے، تقریباً اس گاؤں میں ہمارے 500-600 گھر ہیں، 500-600 میں اگر ہم غریب کی بات کریں، غریب کتنے لوگ ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 30-40 لوگ ہیں۔ 30-40 لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جو صدقہ فطر کے مستحق ہیں، جو عشر کے مستحق ہیں۔ آپ بتائیے 500 میں سے 40 لوگ اگر لینے والے ہوں، اور 460 لوگ دینے والے ہوں، تو بتاؤ کیا ان کی غریبی باقی رہے گی؟ ان کی غربت ختم ہو جائے گی میرے عزیزوں، ان کی غربت دور ہو جائے گی۔ تو جو بھی کہا حضرت نے سچ کہا، حق کہا ہے۔ دوستو اگر آپ کو حق لگا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے۔ چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ مجھے فیس بک پر دیکھتے ہیں تو فالو کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں۔ ملتے ہیں دوستوں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔